تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو بیٹا، شق عینیت کے سلسلے میں نے بتایا آپ کو کہ 3 مذاہب ہیں۔ اس کے ماننے والے کتنے ہیں؟ یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا علم اس کی ذات کا عین ہے، اس کے ماننے والے کئے لوگ ہیں؟ 3 لوگ ہیں۔ تینوں ہی لوگ علم کو عین مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں بیٹا؟ عین ذات باری تعالی مانتے ہیں۔ فرق کیا ہے تینوں میں؟ 2 کو ایک طرف رکھیے اور 1 کو ایک طرف رکھیے، اس لیے کہ وہ دونوں ایک ہی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں، 2 لوگ صوفیہ کرام اور فرفیروس جو ہیں، واجب اور ممکنات دونوں کو وجود کے اعتبار سے یا یہ کہہ لیجئے ذات کے اعتبار سے وہ متحد مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں بیٹا؟ یعنی ان کا حاصل یہ ہے کہ کائنات میں صرف ایک وجود پایا جاتا ہے، ایک ہستی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس ہستی کا اپنے کو جاننا ہی کائنات کی تمام اشیاء کو جاننا ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ اپنی ذات کو جاننا ہی تمام اشیاء کا جاننا ہے، اس لیے کہ اصل الاصول، اصل جو ہے اسی کی ذات ہے، اصل وجود وہی ہے، اصلی وجود وہی ہے۔ بقیہ جو ہے یہ سب نقلی وجود ہیں، یہ سب ذلی وجود ہیں، یہ سب عکس ہیں، یہ سب جو ہے وہ تابشیں ہیں، یہ سب جلوے ہیں، اس کی قدرت کے جلوے ہیں، کرشمے ہیں اس کے، بس اتنا فرق ہے۔ باقی دونوں مذہبوں میں، تینوں میں کوئی فرق نہیں کہ ان دونوں کا موقف کیا ہے کہ واجب اور ممکن وجود کے اعتبار سے متحد ہیں، اور جب وجود کے اعتبار سے متحد ہیں تو ایسی صورت میں کائنات میں صرف اور صرف ایک وجود پایا جاتا ہے، اور اس وجود کا، اس ہستی کا اپنے کو جاننا ان تمام کائنات کی اشیاء کو جاننا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہی ہے کہ عینیت کیسے ثابت ہوگی؟ عینیت کیسے؟ تو عینیت ایسے ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی عالم ہے، اور وہی ذات جو ہے وہ معلوم بھی ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ عالم ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ہے نا وہ جاننے والی ہوئی، تو جانا ہے کس صفت کے ذریعے سے؟ اس صفت کے ذریعے سے جانا کہ جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ قائم ہے، کسی غیر کے ساتھ قائم نہیں ہے نا؟ اور وہی صفت مابہل انکشاف ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ وہی صفت کیا ہے؟ مابہل انکشاف ہے۔ وہی صفت جو ہے وہ علم ہے۔ کس کے ذریعے جانا؟ صفت علم کے ذریعے سے۔ وہ صفت علم جو ذات باری تعالی کے ساتھ ازلاً ابداً قائم ہے، تو قائم بالغیر نہیں ہے بلکہ اسی کی ذات کے ساتھ جب قائم ہے تو وہی ہے نا، ذات بھی وہی ہے اور ذات عالم بھی وہی ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ ذات باری تعالی جو ہے وہی ذات عالم بھی ہے، جس کے ساتھ علم جو ہے وہ قائم ہے۔ تو علم جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ قائم نہیں ہے، جیسے کہ عالم دہر کے ساتھ قائم ہو رہا تھا، عقل اول کے ساتھ قائم ہو رہا تھا، ہے نا؟ یہ ساری کی ساری جو تفسیرات پڑھ رہے تھے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے جانا اپنی اس صفت کے ذریعے، اس صفت سے جو صفت اسی کے ساتھ قائم ہے، جو ازلی ہے اور ابدی ہے۔ تو اس اعتبار سے عینیت ہے بیٹا۔ کیا بیٹا؟ عینیت کا مطلب کیا ہے؟ عینیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ذات ہے وہی بعین ہی صفت ہے۔ بولو بیٹا، جو ذات ہے بعین ہی وہی صفت بھی ہے، یہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ موصوف اور صفت دونوں کا مفہوم متغیر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ متغیر ہوتا ہے کہ نہیں؟ موصوف الگ ہے، موصوف جوہر کی منزل میں ہے اور صفت عرض کی منزل میں ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ موصوف ہے، اور یہ صفت علم اسی کے ساتھ قائم ہے۔ عینیت کا محض مطلب اتنا ہے کہ یہ صفت دوسرے کے ساتھ قائم نہیں ہے، خود اس کی اپنی صفت ہے، بعین ہی اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، بعین ہی اسی کی صفت ہے۔ تو یہ ہے عینیت کا مطلب۔
ان دو مذہبوں کے اعتبار سے عینیت کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ بولو ہے نا. مذہب صوفیہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی صفت علم اسی کی ذات کے ساتھ قائم ہے, کسی دوسرے کے ساتھ قائم نہیں ہے. اسی لیے شرع عقائد پڑھ رہے ہو کہ نہیں پڑھ رہے ہو؟ ابھی وہ آیا کہ اس کی جو ہے وہ صفت لا عین ولا غیر نہیں آیا؟ چلو مجھ سے ابھی سن لو. وہاں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی جو صفات ہیں نہ تو اس کی ذات کا عین ہے نہ اس کی ذات کا غیر ہے. وہیں ایک اعتراض جو پڑھاتا ہے اس کے سامنے کر لینا کہ یہ تو جو ہے وہ انتفاع نقیضین ہو رہا ہے کہ نہ عین ہے نہ غیر ہے نا. کوئی ایک تو ہوگا, یا تو عین ہو یا غیر ہو. نہ عین ہو نہ غیر ہو, یہ تو کیا ہے بیٹا؟ ارتفاع نقیضین. کیا ہے بیٹا؟ ارتفاع نقیضین محال ہے جو یہاں پر لازم آ رہا ہے. تو اس کا وہیں پر استاد صاحب آپ کو جواب دیں گے کہ ارتفاع نقیضین اور اجتماع نقیضین جو محال ہوتا ہے جب اس وقت ہوتا ہے جبکہ من جہت واحدہ ہو. کیا ہو بیٹا؟ من جہت واحدہ, ایک ہی جہت سے انسان ابا بھی ہو اور بیٹا بھی ہو, یہ محال ہے. لیکن ایک اعتبار سے وہ باپ بھی ہو سکتا ہے, ایک اعتبار سے وہ بیٹا بھی. اپنے باپ کے اعتبار سے بیٹا ہوگا اور اپنے بیٹے کے اعتبار سے باپ ہوگا, تو یہ اس کو اجتماع نقیضین نہیں کہہ سکتے. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ یہاں جو کہا جا رہا ہے نہ عین ہے نہ غیر ہے. اس کا مطلب کیا ہے نہ عین ہونے کا؟ کہ نہ عین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفت ذات باری تعالیٰ کا عین نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ذات اور صفت میں عینیت نہیں ہوتی, دونوں میں غیریت ہوتی ہے. دونوں کا مفہوم الگ ہے. کیا ہے بیٹا؟ یعنی مفہوم کے اعتبار سے مفہوم موصوف اور مفہوم صفت الگ الگ ہیں, حقیقت موصوف حقیقت صفت الگ الگ ہیں, اس لیے عین نہیں ہے. کیا نہیں ہے بیٹا؟ ولا غیر, اور غیر بھی نہیں ہے. غیر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا مصداق جو ہے وہ ایک ہی ہے. جو ذات کا مصداق ہے وہی صفت کا بھی مصداق ہے, جو یہ کسی دوسرے کے ساتھ قائم نہیں ہے. لا غیر کا مطلب دوسرے کی نہیں ہے بلکہ خود اس کی ہے, اسی کے ساتھ قائم ہے. تو من جہتین ہو گیا کہ نہیں؟ عینیت کی جو نفی کی جا رہی ہے وہ اس اعتبار سے کہ دونوں کے مفہوم جداگانہ ہے, اور غیریت کی نفی کی جا رہی ہے اس لیے کہ دونوں کے مصداق الگ نہیں ہے, دونوں کا مصداق ایک ہی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے. وہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ یہ صفت علم ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے. یہی جو ہے وہ صوفیاء کرام کا مذہب ہے, یہی فرفیروز کا مذہب ہے, اور یہی حکماء کا بھی مذہب ہے. یہی یعنی عینیت میں تینوں متحد ہے نا. تو عینیت کس اعتبار سے ہے کہ باری تعالیٰ کو تمام اشیاء کا جو علم ہے اس صفت کے ذریعے سے ہے, اس صفت سے ہے جو صفت اس کی ذات کے ساتھ ازلاً اور ابداً قائم ہے, دوسرے کے ساتھ قائم نہیں ہے. اس میں تینوں ایک ہیں. یہ اب فرق کیا ہے تینوں میں؟ وہ دونوں جو ہے ان کائن ممکنات کو سب کو سمیٹ دیتے ہیں ذات باری تعالیٰ میں, اور یہ جو ہے وہ سمیٹتے نہیں ہیں بلکہ یہ تباین کی نسبت مانتے ہیں اور وہ اتحاد کی نسبت مانتے ہیں. فرق بس اتنا ہے بیٹا, ہے نا. پریشان مت ہو جانا اس کو دیکھ کر کے کہ پتہ نہیں صوفیاء کا کیا مذہب ہے, ان کا کیا مذہب ہے. کوئی مذہب نہیں, دونوں تینوں کا ایک ہی ہے. کیا کہ اللہ رب العزت نے تمام اشیاء کو جو ہے وہ جانا اس طور پر, اس صفت کے ساتھ, اس صفت کے ذریعے سے, اس صفت سے کہ جو صفت اس کی ذات کے ساتھ ازلاً اور ابداً قائم ہے, اور جو صفت جس ذات کے ساتھ قائم ہو اس میں اور اس کے اندر عینیت ہوتی ہے. کس کے اعتبار سے؟ قیام کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ اس لیے کہ قیام جو ہے وہ پایا جا رہا ہے, اور قیام ذو الوجہین ہے. قیام کا ایک سرا مقامہ بھی سے ملتا ہے اور دوسرا سرا قائم سے ملتا ہے نا. تعلق ہے, تعلق کا نام ہے. کس کا نام ہے بیٹا؟ تعلق کا نام ہے, اور تعلق کا ایک سرا ادھر سے ملتا ہے محکوم علیہ سے, اور دوسرا محکوم سے. تو عالم سے بھی ملے گا, معلوم سے بھی ملے گا. بس فرق اتنا ہے کہ انہوں نے ساری چیزوں کو, سارے ممکنات کو باری تعالیٰ کے وجود میں سمیٹ دیا اور یہ کہہ دیا کہ وجوداً جو ہے وہ اتحاد ہے. بس اتنا. اور ان لوگوں نے کیا کہا کہ واجب
اور ممکن دونوں میں تباین کی نسبت ہے، دونوں الگ الگ ہیں، لیکن اس کے باوجود معاملہ وہی ہے جو صوفیہ نے فرمایا، جو فرفوریوس نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ باری تعالیٰ کی ذات ہی کاشف ہے نا، وہ دوسری چیز کاشف نہیں ہے کہ دوسرے نے کشف کیا، دوسرے نے جانا، پھر اس کے واسطے سے آپ نے جانا، عالم ظاہر نے پہلے جانا، عقل اول نے جانا، پھر جو ہے وہ اللہ نے جانا، وہ نہیں ہے بیٹا۔ تو تینوں کا موقف ایک ہی ہوا کہ نہیں؟ کیا ہوا بیٹا؟ کہ ذات باری تعالیٰ کو ممکنات کا علم ہے نا، اس صفت سے جو صفت باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے تو عینیت ثابت ہو گئی۔ اب فرق کیا ہے تینوں مذہبوں میں کہ وہ لوگ جو ہے وہ ممکنات کو سمیٹ دیتے ہیں باری تعالیٰ کے وجود میں دونوں لوگ، اور یہ سمیٹتے نہیں ہیں، دونوں کو الگ الگ مانتے ہیں۔ تو اسی کو سنا، اسی کو کہا کہ مذہب ثالث یہ ہے کہ باری تعالیٰ کو ممکنات کے ساتھ تباین حقیقی کی نسبت حاصل ہے نا، لیکن اس تباین کے باوجود باری تعالیٰ کی ذات ان ممکنات کی کاشف ہے۔ کاشف کا مطلب بیٹا الگ سے مت سمجھ لینا، عالم ہے یعنی جاننے والی ہے، علیم ہے، اللہ رب العزت ان تمام کا جاننے والا ہے، سمجھے؟ اور یہ علم اس کو علم تفصیلی ہے، کیا ہے؟ علم اجمالی نہیں، بلکہ اس کا یہ جو علم ہے وہ علم تفصیلی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تینوں کا مطلب بیٹا ایک ہی ہے، بولو۔ اگرچہ ان دونوں نے اس بات کی وضاحت، ان دونوں کے مذہبوں میں اس بات کی وضاحت نہیں ہوئی، اس لیے طلبہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ صوفیہ کا مذہب کیا ہے، عینیت تو کہیں پتہ ہی نہیں چلی۔ تو عینیت بیٹا یہ ہے، اصل پکڑ کے چلنا چاہیے۔ ہم کہاں سے چلے ہیں؟ عینیت سے چلے ہیں۔ وہ عینیت تو ہمیں دکھنا چاہیے۔ وہ عینیت کیا ہے؟ تینوں کی عینیت ایک ہے نا، فرق صرف کیا ہے؟ وہ ضمنی فرق ہے جس کا اس دعوے سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جس کا دعوے سے تعلق نہ ہو وہ چیز زیادہ اجاگر کر کے انہوں نے واضح کر دی، تو طلبہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اصل یہی ہے۔ اصل یہ نہیں ہے بیٹا، انہوں نے تو ضمناً ایک بات بتا دی کہ صوفیہ کرام ممکنات اور باری تعالیٰ کو ہے نا وجود کے اعتبار سے متحد مانتے ہیں، اور فرفیروس ذات کے اعتبار سے متحد مانتے ہیں۔ دونوں کا مطلب لے دے کر کے ایک ہی ہوتا ہے کہ وجود اور ذات دونوں کے اعتبار سے یہ متحد مانتے ہیں۔ یہ ایک ضمنی بات ہے بیٹا، ہے نا۔ اور یہ لوگ جو ہیں حکما دونوں کو متباین مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں بیٹا؟ دونوں میں تباین کی نسبت مانتے ہیں، اور وہ دونوں اتحاد اور ترادف کی نسبت مانتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ایک ضمنی بات ہے، اصل وہیں سے چلو کہ مذہب صوفیہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ کو اپنی ذات کے ساتھ، یوں کہہ لو اپنی ذات کے ضمن میں یا اپنی ذات کے ساتھ تمام ممکنات کا علم ہے اس صفت کے ذریعے جو صفت ازلاً ہے، ابداً ہے، اور جو صفت علم اسی کی ذات کے ساتھ قائم ہے، دوسرے کے ساتھ قائم نہیں ہے، لہٰذا علم جو ہے وہ اس کی ذات کا عین ہوا کہ اسی کے ساتھ قائم ہے، دوسرے کے ساتھ قائم نہیں، اس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے، تو بعین ہی اسی کی جو ہے وہ ذات کے ساتھ جو ہے وہ قائم ہے، تو عینیت ہو گئی۔ اسی طرح تیسرا مذہب حکما کا کہ ذات باری تعالی ہے نا تمام ممکنات سے الگ ہے، متباین ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کی ذات ان متباین اشیاء کو ہے نا جانتی ہے اپنے اس علم سے، اس صفت علم سے جو اسی کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ تو عینیت یہاں بھی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور یہ جو علم ہے علم تفصیلی ہے۔ اب ایک اعتراض اور اس کا جو ہے وہ جواب ہے نا، وَتَحْقِيقُ مَذْهَبِهِمْ، ان کے مذہب کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ ذات الباری تعالی متباینہ بالذات، کہ باری تعالی کی ذات بالذات متباین ہے ممکنات کی ذوات کی، دونوں ہے نا۔ کیسے جو ہے وہ تباین ہے کہ ایک کی حقیقت کیا ہے؟ واجب ہونا، اور دوسرے کی حقیقت کیا ہے؟ ممکن ہونا۔ ایک کی حقیقت ہے علیت، ایک کی حقیقت علیت ہے، علت والا ہونا، احتیاج علت، محتاج العلہ، اور دوسرے کی حقیقت ہے علت کا محتاج نہ ہونا، خود بخود وجود میں آنا، ہونا، ہمیشہ سے ہونا، ہمیشہ رہنا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے۔ لیکن لہا خصوصیت خاصہ، لیکن اس تباین کے باوجود، متباین اشیاء کیا ہے؟ ایک دوسرے سے دور بھاگتی ہیں، لیکن تباین کے باوجود دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہے نا ایک خصوصی لگاؤ ہے نا۔ اس تباین کے باوجود
ان ذوات ممکنات کا ایک خصوصی تعلق ہے باری تعالیٰ سے، اور وہ خصوصی تعلق کیا ہے کہ باری تعالیٰ جو ہے خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ عالم ہے، یہ معلوم ہے، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے نا، وہ واجب ہے، یہ ممکن ہے، یہ خصوصی تعلق ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ مقدور ہے، وہ قدیر ہے، تو یہ خصوصی تعلق ہے. اور اسی خصوصی تعلق کی وجہ سے، اسی خصوصیت کی وجہ سے، اسی لگاؤ کی وجہ سے باری تعالیٰ کی ذات ان کی کاشف ہے، ان کی جاننے والی ہے. اس لیے کہ جو ذات کسی کو پیدا کرے گی، خلق کسی کا کرے گی، تخلیق کرے گی، تو تخلیق سے پہلے اس کا علم ہونا ضروری ہے. کیا ہونا ضروری ہے بیٹا؟ علم ہونا ضروری ہے. تو چونکہ اللہ رب العزت کے ساتھ ان کو خصوصی تعلق ہے اس اعتبار سے کہ اللہ رب العزت خالق ہے اور یہ مخلوق ہے، اور خلق کے لیے علم کا ہونا جو ہے ضروری ہے، اس لیے اللہ رب العزت کی ذات ان کی جاننے والی ہے. کیا ہے بیٹا؟ اللہ رب العزت کی ذات ان کی جاننے والی ہے. اسی کو کہا لیکن اس کے لیے، ان کے لیے یعنی ذوات ممکنات کے لیے ایک خصوص، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کے لہا میں ہا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ ذات باری تعالیٰ. ذات باری تعالیٰ کو ان کے ساتھ مع کل واحد منہا میں ہا ضمیر کا مرجع ہے ذوات ممکنات. ذوات ممکنات میں سے ہر ایک ذات کے ساتھ باری تعالیٰ کی ذات کو ایک خصوصی تعلق ہے، ایک خصوصیت خاصہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ خالق اور مخلوق والی جو ہے نسبت. وبتلک الخصوصیات، اسی خصوصیت کی بنیاد پر کہ اللہ رب العزت محیی ہے، اللہ رب العزت کیا ہے نا؟ خالق ہے، اور احیاء کے لیے، خالق ہونے کے لیے ہے نا، خلق کے لیے اللہ رب العزت صانع ہے، تو ہے نا صنعت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. اسی کا وبتلک الخصوصیہ، اسی خصوصیت کی وجہ سے تکون کاشفۃ لہا، کہ یہ ذات باری تعالی ان ذوات ممکنات کی کاشف ہوئی، ان ذوات ممکنات میں سے ہر ایک کے لیے کاشف ہوئی. اور کاشف کا مطلب الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، عالم، علیم. اللہ رب العزت کی ذات علیم ہوئی، اور اس کو جو علم ہے ان کا کشفاً تفصیلی، یا تفصیلی کشف کے طور پر ہے، علم تفصیلی کے طور پر ہے. اس کا جو علم ہے وہ علم تفصیلی ہے، اجمالی نہیں ہے کہ ہاں اچھا گڑا یہ وہ ہے پیکٹ ہے، اچھا کتنے عدد ہے؟ اچھا 100 ہے بس. یہ تو اجمالی ہو گیا. اندر 100 کیسے ہیں؟ کھٹے ہیں، پٹے ہیں، ہے نا، کٹے پٹے ہیں کہ جو ہے وہ کالے ہیں کہ گورے ہیں، کس رنگ کے ہیں کچھ پتہ نہیں. اجمالی طور پر جا اچھا یہ پیکٹ کتنا ہے؟ اچھا 100 عدد کا ہے، 100 کتابیں ہیں اس میں، ہاں بس. یہ نہیں، کشف تفصیلی. کیا ہے بیٹا؟ علم تفصیلی اس کو ہے. ولذا کانا، کہتے ہیں کشف تفصیلی ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کشف تفصیلی اگر نہ مانے، علم تفصیلی نہ مانے، تو علم تفصیلی کے مقابلے میں ہوتا ہے علم اجمالی، اور علم اجمالی جو ہے وہ ناقص ہوتا ہے، علم تفصیلی کامل ہوتا ہے. اسی وجہ سے علم تفصیلی ہی کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی صفت کو صفت کمالیہ کہتے ہیں. اس کی تمام صفات صفات کمالیہ ہیں، کسی میں نقص نہیں ہے، اور کمال کے مقابلے میں ہے نا ناقص ہونا لازم آئے گا. کب؟ جبکہ یہ علم اجمالی ہوتا. کیا ہوتا بیٹا؟ علم اجمالی کا مطلب یہ ہے کہ ابھی چلو سرسری طور پر دیکھ لیا، بعد میں جو ہے وہ دیکھیں گے، بعد میں کھول کے ایک ایک کو دیکھا تو تفصیلی علم حاصل ہوا. تو جس وقت علم اجمالی اس نے اچھا سرسری طور پر دیکھا تھا تو اس وقت اس کا علم ناقص تھا کہ نہیں؟ اس میں کمال اب پیدا ہوا. تو اللہ رب العزت کا معاذ اللہ نا ناقص ہونا لازم آئے گا، اس کی صفات میں نقص لازم آئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کے لیے ہے نا انتظار کی کلفت لازم آئے گی کہ اسے ابھی صفت کمال کے لیے انتظار کرنا پڑ رہا ہے. تو کہتے ہیں ولیزا، اسی وجہ سے، یعنی کشف تفصیلی ہے، اس کو علم تفصیلی ہے، اسی وجہ سے کانا ھذا العلم صفت الکمال، یہ علم جو ہے یہ اللہ رب العزت کی صفت کمال بنتا ہے. صفت کمال علم اجمالی کی وجہ سے نہیں بن سکتا، بلکہ علم تفصیلی کی وجہ سے بنے گا. وَإِنْ كَانَ الْكَشْفُ اجمالیاً، اگر یہ کشف اجمالی ہوتا، یعنی اللہ رب العزت کو ازل میں ان مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے جو علم ہے ان کے بارے میں، اگر وہ علم اجمالی ہو تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت کے صفت علم کا ناقص ہونا لازم آئے گا. اسی کا وَإِنْ كَانَ الْكَشْفُ اجمالیہ، اگر باری تعالیٰ کا یہ کشف سے مراد علم، اور علم سے مراد وہ ازلی علم، ازل میں جو اللہ رب العزت نے جانا ہے، اشیاء کی پیدائش سے پہلے سب چیزوں کو جانا ہے، وہ علم سارا علم ناقصہ، تو یہ علم ناقص ہو جاتا ہے نا.
اور اللہ رب العزت کی کسی صفت کا اللہ رب العزت کے اندر نقص کا ہونا یہ محال اور باطل ہے، اور یہ محال اور باطل اس وقت لازم آئے گا جبکہ باری تعالیٰ کے علم کو علم تفصیلی نہ کہا جائے بلکہ اس کے کشف اور علم کو کشف اجمالی یا علم اجمالی کہا جائے۔ لہٰذا اس کے علم کا یا اس کے کشف کا اجمالی ہونا یہ باطل ہے۔ جب اجمالی ہونا باطل تو ثابت ہو گیا کہ اس کا علم کون سا ہے؟ کشف تفصیلی ہے، علم تفصیلی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے مان لیا۔ اب یہ ضمنی ایک بات ہے، موقف پورا ہو چکا۔ کیا ہو چکا بیٹا؟ موقف پورا ہو چکا۔ کیا کہ اللہ رب العزت کی ذات اور ممکنات کی ذوات دونوں میں حکماء کے اعتبار سے تباین اور تغیر ہونے کے باوجود باری تعالیٰ کی ذات کو یا ان سے اور ان کو ذات باری تعالیٰ سے ایک خصوصی تعلق ہے، ایک خاصیت ہے، اور وہ خاصیت کیا ہے؟ صفت تخلیق۔ کیا ہے بیٹا؟ صفت تخلیق، صفت ہے نا قدرت، صفت ارادہ، یہ سب جو ہے وہ تعلقات ہیں، اور ان خصوصیت خاصہ کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو جاننے والا ہے، اور تفصیلی طور پر جو ہے وہ ان کو جانتا ہے ازل ہی سے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، اس طور پر کرنا، صرف منطق میں گوتے لگا لگا کر کے منطقی انداز میں مت پڑھنا، شرعی طور پر بھی پڑھ لینا۔ سمجھ میں؟ ہاں، تو یہ موقف تو ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہے اور جواب ہے۔ اعتراض بہت سادہ ہے، بہت ہی سہل ہے۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کے علم کو علم تفصیلی قرار دیا، یہی تو قرار دیا۔ حالانکہ دوسری جگہوں پر آپ نے اللہ رب العزت کے علم کو علم اجمالی بھی کہا ہے، تو یہ پکڑ لیا انہوں نے کہ یہاں پر تفصیلی کہا، وہاں پر اجمالی کہا، یا تو وہ صحیح یا یہ صحیح۔ اگر وہ غلط تو آپ نے وہاں پر غلطی کی، اگر یہ غلط تو آپ نے یہاں پر غلطی کی۔ کسی ایک غلطی کا اعتراف کیجئے، یا تو اس کو باطل کیجئے یا اس کو صحیح مانیے، کچھ تو کریے۔ وہاں پر آپ نے علم اجمالی کہا اور یہاں پر آپ نے علم تفصیلی کہا، تو کہتے ہیں کہ دونوں صحیح۔ تو کہتے ہیں دونوں کیسے صحیح؟ گئیو گابن بیلو گابن، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں ہاتھ میں لڈو کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ رات ہے، ہاں، دن ہے، ہاں، گیا گابن ہے، ہاں، بیل گابن ہے، ہاں، غوث کا دامن نہیں چھوڑے، شیطان کا دامن نہیں چھوڑے۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ کسی ایک کو تو مانو۔ تو کہتے ہیں نہیں، ہماری دونوں صحیح ہیں، ہماری دونوں صحیح ہیں۔ کیسے صحیح ہے؟ کہتے ہیں کہ وہاں جو کہا ہے وہاں دوسرے مقصد کے اعتبار سے کہا ہے، یہاں کہا ہے دوسرے مقصد کے اعتبار سے کہا ہے۔ جب جہت بدل جائے تو دو چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ جہت ایک ہو تب جو ہے وہ ہے نا ایک ہی جہت سے ہم اسے اجمالی کہتے، ایک ہی جہت سے اسے تفصیلی کہتے، تو یہ قابل اعتراض بات تھی۔ لیکن اگر جو ہے وہ جہت ہم بدل دیں تو وہ کہتے کیسے؟ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو اللہ رب العزت کو علم ہے نا ممکنات کے اعتبار سے یہ سب جو ہے وہ تفصیلی علم ہے، اور وہاں پر جو اجمالی ہم نے کہا ہے بیٹا وہ اس وجہ سے کہا ہے کہ ذات باری تعالی ہی منشأ انکشاف ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ عینیت ہے نا، تو ذات باری تعالی ہی منشأ انکشاف ہے۔ کیوں؟ یعنی اللہ رب العزت کو علم کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ اللہ رب العزت جو ہے خالق ہے، تو ذات باری تعالیٰ خالق ہے، اس وجہ سے ان کی عالم بھی ہے، تو منشأ انکشاف ذات باری تعالیٰ ہوا، منشأ علم کیا ہوا؟ ذات باری تعالیٰ۔ اور یہ منشأ علم واحد ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ منشأ علم کیا ہے؟ واحد ہے۔ تو اس منشأ علم کی وحدت کی وجہ سے ہم نے اجمالی کہا ہے کہ چونکہ منشأ ایک ہے اور اس سے اخذ کیے جانے والے علم جو ہے وہ بے شمار ہیں، تو منشأ کا اعتبار کرتے ہوئے ہم نے اجمالی کہا، اور اخذ کے اعتبار سے ماخوذ کے اعتبار سے ہم نے اس کو تفصیلی کہا۔ سمجھ میں آیا؟ جہت بدل گئی کہ نہیں؟ ہاں، تو اسی کا چلو وہی اعتراض اور جواب، بس اتنا ہی ہے۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَ هَذَا الْعِلْمُ بِالْإِجْمَالِ، کہتے ہیں کہ اس علم کو اجمالی سے بھی موسوم کیا ہے۔ تو وہاں کیوں اجمالی سے موسوم کیا اور یہاں پر تفصیلی سے موسوم کر رہے ہیں؟ لِأَنَّهُ كَمَا كَانَ يَكُونُ فِي صُورَةِ الْعِلْمِ الْإِجْمَالِ لِلْمُنْكَرَاتِ،
کہتے کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ جس طرح ممکنات کے علم اجمالی کی صورت میں چونکہ امر واحد منشأ لانکشاف الکثیر ہے نا، منشأ امر واحد یعنی ایک ہی امر جو ہے یہ کثیر کا منشأ انکشاف بنتا ہے، کذالک یکون فی علم الباری تعالی، یعنی کہنے یہ مثال دے کر کے سمجھا رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں تمثیلی انداز میں کہ اگر علم ہمیں جو ہے کسی چیز کا علم ہو اور وہ ہم علم اخذ کریں کسی ایک شے سے تو اس کو علم اجمالی ہم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بیٹا؟ علم اجمالی کہتے ہیں. تو منشأ انکشاف کا اگر اعتبار کیا جائے، منشأ انکشاف اگر ایک ہو، امر واحد ہو، تو ایسی صورت میں اس علم کو علم اجمالی کا نام دیا جاتا ہے. ایسے ہی کذالک، اسی طرح یکون فی علم الباری تعالی الاجمالی، کہ اسی طرح باری تعالیٰ کے علم اجمالی میں، اجمالی علم کی صفت ہے، اسی طرح باری تعالیٰ کے علم اجمالی میں ذات واحدہ منشأ لانکشاف الکثیرین، ذات واحدہ ہی مانا منشأ انکشاف بنتی ہے کثیرین کا، ہے نا. بے شمار چیزوں کو ہے نا جو منکشف ہو رہی ہیں وہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ ذات باری تعالیٰ کی وجہ سے. ولیکن تو کہتے ہیں کہ کیا اچھا ممکنات کا اگر ہے نا ماخذ، کیا بیٹا؟ ماخذ، جس کو منشا یہ کہہ رہے ہیں، اس کو آپ ماخذ کہتے ہو اپنی زبان میں، اگر اس کا ماخذ امر واحد ہو تو اس کو علم اجمالی کہتے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات کو تشبیہ اسی سے دے رہے ہیں. کس سے دے رہے ہیں بیٹا؟ مشبہ یہاں کیا ہوا کہ باری نہیں، ممکنات کے عالم امکان میں تمام ممکنات کا جو علم ہوتا ہے اگر اس کا منشأ انکشاف امر واحد ہو تو ممکنات کی دنیا میں بھی اسے علم اجمالی کہتے ہیں. یہ جو ہے وہ ہے نا یہ مشبہ بھی ہے، اور مشبہ قرار دے رہے ہیں کس کو؟ کہ اسی طرح ذات باری تعالی کو ممکنات کا جو علم ہے تو اس علم کا جو ماخذ ہے، جو منشأ انکشاف ہے، وہ امر واحد یعنی ذات باری تعالی ہے. تو اس وجہ سے ہم نے جس طرح وہاں پر اس صورت میں اس کو علم اجمالی کہتے ہیں، اسی طرح باری تعالی کے علم کی اس صورت میں بھی ہم اس کو علم اجمالی کہتے ہیں. تو مشبہ کون ہوا؟ باری تعالی کا یہ علم، اور تشبیہ دے رہے ہیں کس سے؟ ممکنات سے. تو اس تشبیہ کا تو حاصل اب یہ ہوگا کہ ممکنات کو جو علم اجمالی ہوتا ہے بعین ہی ویسا ہی علم اجمالی جو ہے وہ اللہ رب العزت کو ہو. تو اس کا لا محالہ مطلب یہ ہوگا کہ ممکنات میں جب ہم یہ بولتے ہیں کہ اس کو اجمالی طور پر اس کا علم ہے تو وہ اس علم کو ناقص کہا جاتا ہے، تو باری تعالیٰ کے علم کو ناقص کہنا لازم ہے. تو اسی کا جواب یہاں دیا، بلاکن بین الکشفین بعد بعیدا، نہیں، دونوں کشفوں میں، دونوں علموں میں بعد بعید ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ ممکنات کا علم اجمالی ہے، یہ باری تعالیٰ کا علم اجمالی ہے. اور باری تعالیٰ کا علم اجمالی ہوتے ہوئے بھی ہے نا وہ کمال کی منزل میں ہوتا ہے اور وہ صفت کمال بنتا ہے. اس کے برخلاف ممکنات کا جو علم اجمالی ہوتا ہے وہ کمال کی منزل تک نہیں پہنچتا بلکہ وہ ناقص ہی ہوتا ہے. اسی کو کہا کہ ولیکن بین الکشفین بعد بعیدا. ففی الاول کہتے ہیں بعد بعید کیسے ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں پہلے میں کشف ناقص اجمالی ہے، یعنی ممکنات کا جو علم اجمالی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ناقص ہوتا ہے. وفی الثانی کشف تام تفصیلی، اور دوسرے میں جو کشف ہوتا ہے وہ کشف تفصیلی تام ہوتا ہے نا. چلو اب دو اعتراض ہوں گے، اس کا جو ہے وہ جواب دے دی، معاملہ پورا ہو گیا.